عبد القادر اپنی ٹیکسی میں بیٹھا، اپنی ٹوپی سر سے کھسکا کر، اپنی آنکھیں چھپا کر، دونوں پاؤں اسٹیئرنگ پہ رکھ کے اپنی سیٹ کو لمبے کیے سو رہا تھا جب کسی لڑکی نے اس کی گاڑی کی کھڑکی بجائی۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ پہلے ہی اپنی زندگی سے بیزار تھا، گھر میں سونا نصیب نہیں ہوتا تھا، ابھی بھی وہ گھر سے بیوی کی چک چک سن کے آ رہا تھا۔ اس نے تھوڑی سی کھڑکی کھولی تو سامنے کوئی لڑکی تھی یا خاتون، پتہ نہیں کون تھی، لیکن برقع نقاب میں تھی۔ وہ کہنے لگی، گلستان جوہر چلو گے؟ میں نے کہا جی ہاں چلوں گا۔ وہ کہنے لگی وہیں رکنا پڑے گا، بس 2 گھنٹے کا کام ہے، پھر واپس مجھے یہیں چھوڑ دینا۔ میں نے کہا یہاں سے گلستان جوہر کا 800 لوں گا، وہاں 2 گھنٹے رکنے کا 500 روپیہ، واپس یہاں چھوڑنے کا بھی 800 لوں گا۔ یوں تو 2100 بنتے ہیں، لیکن آپ 2000 دے دینا۔ وہ کہنے لگی 2500 لے لینا، بس ذرا جلدی کرو، صبح سے یہ کوئی دوسری سواری تھی۔ ایک تو حالات کی تنگی، اوپر سے لڑاکا بیوی، زندگی جہنم بن گئی تھی۔ میں نے ٹیکسی سٹارٹ کی اور گلستان جوہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس لڑکی کا موبائل بجا۔ وہ فون اٹھا کے کہنے لگی، کیا ہے سیٹھ، اپنے جذبات پر ذرا قابو نہیں رکھ سکتا؟ تجھے کہا تو ہے کہ پہنچ رہی ہوں، بار بار میرا مغز گرم نہ کر۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ پھر کہنے لگی، سالا کتا، کمینہ، بھیڑیا، ہوس کا پجاری، سمجھتا ہے چند پیسے ایڈوانس دے دیے تو عورت اس کی زر خرید ہو چکی ہے۔ پھر عبد القادر سے کہنے لگی، اپنی پھٹ پھٹیا ذرا تیز چلا کمینے، اس کمینے کو چین نہیں آ رہا۔ اس نے ٹیکسی کی اسپیڈ تھوڑی بڑھا دی۔ اس کی باتوں سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ لڑکی کس قسم کا کام کرتی ہے اور کس مقصد کے لیے جا رہی ہے۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس نے اس لڑکی کو اس کی منزل مقصود پر پہنچا دیا تھا۔ ویسے بھی رات کا سفر تھا، اس وقت گاڑیوں کا رش زیادہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہی عبد القادر نے اسے مطلوبہ جگہ تک پہنچایا، وہ کہنے لگی، ابھی تم یہیں رکو، میں بس 2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کے وہ عمارت کے اوپر دیکھنے لگی، پھر اس عمارت کے اندر چلی گئی۔ عبد القادر نے ایک گہری سانس لی اور دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سوچنے لگا کہ حق حلال کی روزی کمانا بھی کتنا مشکل کام ہے۔ پورا دن سڑکوں پہ ٹیکسی گھمانے پہ بھی اسے بس یہ دوسری سواری ہاتھ آئی تھی جو اچھے پیسے دے رہی تھی۔ پہلی سواری نے تو پیسے بھی اچھے نہیں دیے تھے۔ ویسے بھی اس کی پرانی ٹیکسی تھی، اس کے ابا کے زمانے کی، وہی جو پچھلے زمانے میں چلا کرتی تھی، پیلی اور کالی۔ بہرحال اس نے آنکھیں بند کیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی عمر 35 کے لگ بھگ تھی، 2 بچے تھے، بیوی تھی، اور وہی روز کا رونا دھونا جو اکثر ہوا کرتا ہے۔ جو پیسے وہ کماتا تھا بیوی کے ہاتھ پہ رکھتا تھا، صرف پیٹرول کے پیسے اس کے پاس ہوتے تھے، اور جب بیوی پیسے دیکھتی تھی تو لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتی۔ وہ کہتی تھی کہ اس میں تو گھر کا کھانا پینا پورا کروں یا پھر تمہارے بچے پالوں۔ عبد القادر نے کہا کہ جو کماتا ہوں لا کے تمہیں ہی دے رہا ہوں، کسی اور کو دے کے تھوڑی آتا ہوں، جو کماتا ہوں لا کے تمہارے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں، اب کیا اپنی جان نکال کے رکھ دوں؟ اس کی بیوی نے اسے کھا جانے والے انداز سے دیکھا۔ وہ کہنے لگی، رات کو دیر تک ٹیکسی چلایا کرو، اس سے گزارا نہیں ہوتا۔ عبد القادر نے کہا، ہاں تمہارا بس چلے تو 24 گھنٹے مجھ سے کام کرواتی رہو، کھانا ملے گا کہ نہیں؟ وہ اکتا کے بولا تھا۔ وہ کہنے لگی، رک جاؤ دے رہی ہوں۔ پھر وہی پیلے رنگ کی دال اور سوکھی روٹی، شاید یہی اس کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی۔ بہرحال اپنی قسمت کو وہ کیا رونا روتا۔ پاکستانی 60% عوام شاید ایسی ہی معاشی تنگی کا رونا روتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ عبد القادر کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ بہرحال وہ کچھ دیر میں واقعی سو چکا تھا، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو 2 کے بجائے 4 گھنٹے گزر چکے تھے، اور ابھی بھی اس کی آنکھ اس لڑکی کے کھڑکی بجانے پہ کھلی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گیا، ٹیکسی کے پچھلے دروازے کا لاک کھولا۔ اس نے دروازہ کھولا اور بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، معاف کرنا بھائی، مجھے کچھ وقت زیادہ لگ گیا۔ عبد القادر نے کہا، کوئی بات نہیں، پیسے بڑھا دیجئے گا۔ وہ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، ایسے کرو پہلے کسی ہوٹل کے سامنے روکو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ 4 بجے کا وقت تھا۔
اس نے کہا اس وقت کون سا ہوٹل کھلا ہوگا؟ وہ لڑکی کہنے لگی میں تمہیں بتاتی ہوں۔ راستہ اسی نے بتایا۔ وہ ایک ڈھابا ٹائپ کا ہوٹل تھا اور ابھی تک کھلا ہوا تھا، لیکن وہاں کچھ الٹے سیدھے قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ خاص طور پر نوجوان زیادہ تھے اور خاتون تو کوئی تھی ہی نہیں۔ وہ بے دھڑک ٹیکسی کا دروازہ کھول کے آگے بڑھی، پھر کہنے لگی آ جاؤ تمہیں بھی کھانا کھلاتی ہوں، آج سیٹھ نے بونس کے طور پہ اچھے نوٹ دیے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی ایک آنکھ ونک کی تھی۔ بہرحال بھوک تو عبد القادر کو بھی لگ رہی تھی تو وہ بھی آ گیا۔ ایسے ہی گندا سا ٹیبل تھا جس کے سامنے 2 پرانی سی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ وہیں بیٹھ گئی، پھر سامنے کھڑے لڑکے کو پکارنے لگی، اے لڑکے۔ سامنے 12 سال کا کم عمر سا لڑکا تھا، میلے کچیلے سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ کہنے لگی ٹیبل صاف کر ادھر آ کے۔ جو رومال اس لڑکے نے کندھے پہ ڈال رکھا تھا اسی سے اس نے ٹیبل صاف کیا۔ کہنے لگا ہاں بولو بی بی جی کیا کھاؤ گی؟ وہ کہنے لگی نلی نہاری کی 2 پلیٹیں لے کے آ، گرم لے کے آئیو، پچھلی بار بھی ٹھنڈی لے کے آیا تھا، ذرا مزہ نہیں آیا تھا۔ یہ کہہ کے اس نے اپنا نقاب اتارا اور اپنے پرس میں رکھا۔ عبد القادر تو اسے دیکھ کے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ بڑی خوبصورت تھی، گوری چٹی، یہی کوئی 23-24 سال کی ہوگی، اس سے زیادہ عمر کی نہیں لگ رہی تھی۔ سرخ رنگ کی لپسٹک لگائی تھی جو کچھ مٹی مٹی سی تھی، کالے رنگ کا موٹا موٹا کاجل جو کچھ پھیلا ہوا تھا، میک اپ بھی کچھ اترا اترا سا لگ رہا تھا۔ ظاہر ہے اب جہاں سے آ رہی تھی وہاں اتنا تو ہونا ہی تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر میں گرم گرم نہاری عبد القادر کے سامنے رکھی۔ شاید 1 سال بعد وہ ایسی کوئی گوشت کی چیز کھا رہا تھا، ورنہ دال سبزی پر ہی زندگی گزر رہی تھی۔ اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ وہ کہنے لگی کیا تم روزانہ مجھے لے کے جا سکتے ہو؟ میں تمہیں اچھے پیسے دوں گی اور کھانا بھی کھلاؤں گی۔ یہ سن کے عبد القادر نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں روز تمہیں لے کے جاؤں گا، مجھے کیا لگے، مجھے تو روز کی دہاڑی سے غرض ہے۔ پھر اس نے اس لڑکی کو اسی جگہ پہ چھوڑ دیا جہاں سے اس کو لیا تھا۔ وہ واپس گھر آیا تو بیوی جاگ رہی تھی۔ کہنے لگی پوری رات سے کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا ایک سواری مل گئی تھی اس لیے ٹائم زیادہ لگ گیا۔ بیوی کہنے لگی سب سمجھتی ہوں میں۔ یہ کہتے ہوئے عبد القادر کے کپڑے دیکھنے لگی جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ وہ جھنجھلا کے کہنے لگا یہ کیا حرکتیں کر رہی ہو تم، کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی لپسٹک کا نشان ڈھونڈ رہی ہوں۔ عبد القادر نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ایک تو میں تھکا ہارا اپنی رات کالی کر کے ابھی آ رہا ہوں اور آتی تم حوالداروں کے جیسا سلوک کر رہی ہو میرے ساتھ، ہٹو پیچھے۔ اس کی بیوی کہنے لگی رات ہی کالی کر کے آئے ہو؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے جو کچھ تم کماتے ہو تم کہیں اڑا کے آتے ہو۔ یہ کہہ کے آنسو بہانے لگی۔ عبد القادر کا جی چاہا اس کا سر پکڑ کے دیوار پہ دے مارے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 2500 نکالے اور اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ پھر کہنے لگا یہ پکڑو پیسے، جلدی آؤں تو تمہیں تکلیف، دیر سے آؤں تو تمہیں مسئلہ ہے۔ دیکھو آج کے بعد میں روز رات کو دیر سے ہی آیا کروں گا، مجھے ایک سواری مل گئی ہے جسے مجھے روز چھوڑنا ہے اور لینا ہے۔ وہ کہنے لگی عبد القادر ایسی کون سی سواری مل گئی تمہیں جو روز رات کو ہی بلا رہی ہے؟ دیکھو عبد القادر مجھے سچ سچ بتا دو، کہیں کوئی لڑکی کا چکر تو نہیں ہے؟ عبد القادر نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، کہنے لگا نہیں میری ماں کسی سے کوئی چکر نہیں ہے، اس عمر میں چکر چلاؤں گا؟ تم اپنے کام سے کام رکھو، پیسے آ رہے ہیں نا تمہارے پاس، بس انہیں دھیان سے خرچ کرو۔ پیسے لے کے اس کی بیوی کا کچھ موڈ ٹھیک ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی ناشتہ بنا دوں تمہارے لیے؟ عبد القادر نے کہا نہیں میں کھانا کھا کے آیا ہوں۔ وہ پھر اسے شک بھری نظروں سے دیکھنے لگی، کہنے لگی اس وقت کون سا کھانا کھا کے آ رہے ہو؟ عبد القادر نے کہا رقیہ میرا دماغ مت کھاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، 24 گھنٹے سے جاگ رہا ہوں میں۔ یہ کہہ کے عبد القادر نے چارپائی بچھائی، اسٹینڈ فین کا منہ اپنی طرف کیا اور لمبی تان کے سو گیا۔ اب یہ روز کی روٹین تھی، وہ روزانہ اس لڑکی کو مختلف جگہوں پہ لے کے جاتا، اس کا انتظار کرتا رہتا، پھر واپس کھانا کھا کر اسے گھر چھوڑ کر اپنے گھر آتا۔ اس لڑکی کا نام ہنا تھا جو اپنے گھر کی واحد کفیل تھی۔
اپنے بوڑھے ماں اور باپ سے یہ کہہ کے آتی تھی کہ رات کو کہیں کپڑے سلائی کرتی ہے، اور اس کی باجی رات کو ہی کپڑے سلائی کرنے کے لیے اسے دیتی ہیں، دن میں وہ کپڑے بیچتی ہیں، سلواتی نہیں ہیں۔ یہ بہانہ بنا کے وہ جسم فروشی کا کام کرتی تھی۔ ایک بار عبد القادر نے اس سے پوچھا کہ تم سلائی کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ کہنے لگی سلائی کر کے ملتا ہی کیا ہے، 4 گھنٹے میں بس ایک جوڑا سلتا ہے، اور اس کا بڑی مشکل سے 500 یا 700 ملتا ہے، اور یہاں 4 گھنٹے میں 10,000 15,000، اور اگر سیٹ زیادہ خوش ہو جائے تو 25,000 بھی دے دیتا ہے۔ حنا کی بات سن کے وہ کہنے لگا کہ حلال کی کمائی تو ہوتی ہے نا۔ حنا کہنے لگی حلال کی کمائی سے گزارا نہیں ہوتا، اپنا تن نہ دکھاؤں تو مجھ سے چھوٹی 4 بہنیں اور ہیں، ان کا تن کیسے ڈھانپوں گی؟ کسی ایک کو تو سودے بازی کرنی پڑتی ہے، اگر میں نہیں کروں گی تو میری کسی اور بہن کو یہ قربانی دینی پڑے گی، پھر ابا کو دمے کا مرض ہے، اماں کو دل کا مرض ہے، مہنگی دوائیں آتی ہیں، ڈاکٹر کے خرچے الگ ہیں، پیسے یوں آتے ہیں یوں چلے جاتے ہیں، کوئی لمبا ہاتھ لگے تو حنا یہ کام بھی چھوڑ دے۔ بہرحال ہر ایک کے اپنے ہی رونے تھے، وہی غربت، وہی معاشی تنگی۔ سچ پوچھیں تو عبد القادر کو بھی اس لڑکی سے اچھے خاصے پیسے ملتے تھے، حالانکہ اس کا پیٹرول صرف 500 روپے کا لگتا تھا، اوپر کے 2,000 وہ لڑکی اسے اضافی دیتی تھی۔ کبھی کبھی خوش ہوتی تھی تو 3-4 ہزار بھی دے دیتی تھی۔ رقیہ بھی فی الحال راضی تھی۔ کبھی کبھی اسے عبد القادر کے کردار پہ شک ہوتا تھا، لیکن جانتی تھی کہ وہ اس قسم کا مرد نہیں ہے، اور سچ میں وہ اسی قسم کا تھا بھی نہیں۔ ایک بار دن کے وقت اسے ایک غیر ملکی مرد اور عورت کی سواری مل گئی۔ وہ لوگ ایئرپورٹ سے آ رہے تھے، راستے میں ان کی ٹیکسی خراب ہو گئی، عین اسی جگہ پر عبد القادر کی ٹیکسی کھڑی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنی ٹیکسی سے اترے اور عبد القادر کی ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ حالانکہ اس طرح کی ٹوٹی پھوٹی پرانی ٹیکسی میں بیٹھنا ان کی شان کے خلاف تھا، لیکن اس وقت مجبوری تھی۔ عبد القادر نے انہیں ہوٹل میں چھوڑا، لیکن گاڑی میں بیٹھے جو باتیں ان کے مابین ہو رہی تھیں وہ عبد القادر سمجھ گیا تھا، کیونکہ وہ آدھی انگلش اور آدھی اردو میں بات کر رہے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے اور بے اولاد جوڑا تھے، انہیں بچہ چاہیے تھا۔ ان کی باتیں سن کر جو آئیڈیا عبد القادر کے دماغ میں آیا تھا، اس نے وہ بات حنا سے کہی۔ پھر کہنے لگا کہ تم اچھی طرح سے سوچ لو حنا، اس سے اچھا موقع تمہیں بعد میں نہیں ملے گا۔ سگریٹ پیتے ہوئے عبد القادر نے حنا سے پوچھا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی یہ بڑا مشکل اور رسکی کام ہے، اور یہ کام ایسا ہے کہ میں کسی سے چھپا بھی نہیں سکتی۔ تو جانتا ہے اگر ابا کی بیماری کا مسئلہ نہ ہوتا تو شاید میں یہ کام کرتی ہی نہیں۔ عبد القادر کہنے لگا دیکھ، صرف چند ماہ کی بات ہے، وہ منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہیں، اور ایسا چانس بار بار نہیں لگتا۔ حنا نے گہری سانس لی، پھر کہنے لگی یہ تو میں جانتی ہوں، لیکن پھر بھی گھر والوں سے کیا کہوں گی؟ عبد القادر کہنے لگا دیکھ، 3-4 ماہ تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اس کے بعد تم کہہ دینا کہ تمہاری نوکری دوسرے شہر میں لگ گئی ہے، باقی کے مہینے میں مینج کر لوں گا۔ اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھاتے ہوئے کہا۔ حنا نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر جکڑا، پھر اپنا سر اٹھا کے عبد القادر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگی تم کیسے مینج کر لو گے؟ کہاں رکھو گے مجھے اور کس حیثیت سے؟ عبد القادر کہنے لگا کسی بھی حیثیت سے نہیں، کوئی بھی بہانہ بنا دوں گا، تم فکر مت کرو، بس یہ سنہری موقع ہاتھ سے مت جانے دو۔ حنا کہنے لگی باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن غیر ملکی لوگ ہیں، دل نہیں مان رہا۔ یہ سن کے عبد القادر نے اپنی دونوں کوہنیاں سامنے رکھے ٹیبل پہ رکھی، کہنے لگا لوگ غیر ملکی ہوں یا اپنے ملک کے، فرق کیا پڑتا ہے؟ سوچ لو اچھے طریقے سے، یہاں پیسے ڈالر کی شکل میں ملیں گے، تمہارے دن پھر جائیں گے، اور تمہارے ساتھ ساتھ میرے بھی 25% میں لوں گا، اور پھر تم کون سا نیک پروین ہو، تمہارے سارے راز میں جانتا ہوں۔ وہ کہنے لگی وہ سب اور بات ہے اور یہ اور بات ہے،
یہ بڑا رسکی کام ہے اور بڑا مشکل بھی ہے۔ وہ کہنے لگا دیکھ، ایک رات کے اب تجھے 20-25 ہزار سے زیادہ کوئی دے گا نہیں، اور یہ شخص تجھے ڈالرز میں تول کے رکھ دے گا۔ جانتی ہے نا اس وقت ڈالر کی قیمت کتنی بڑھ گئی ہے؟ سالہ وہاں کا 1 روپیہ یہاں کے 250 روپے سے بھی اوپر۔ عبد القادر کی بات سن کے ہنا سوچ میں پڑ گئی، پھر اس نے حامی بھر لی۔ اگلے ہی روز عبد القادر اسی ہوٹل میں گیا جہاں وہ دونوں میاں بیوی ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان کے ہوٹل کے کمرے کے سامنے جا کر اس کا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دروازے پہ دستک دی۔ دروازہ اسی خاتون نے کھولا۔ وہ عبد القادر کو پہچان گئی۔ اسے کہنے لگی کیا کام ہے، کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگا مجھے آپ دونوں سے بات کرنی ہے، آپ کے مسئلے کا حل میرے پاس ہے۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو بلایا، وہ بھی بڑی حیرت سے عبد القادر کو دیکھنے لگا۔ پھر دونوں میاں بیوی نے اسے کمرے میں آنے کی اجازت دی۔ جب عبد القادر نے یہ کہا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کو جانتا ہے جو آپ کا بچہ پیدا کر کے دے سکتی ہے، بدلے میں آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، یہ سن کے وہ دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوئے۔ وہ کہنے لگے ہمیں اس لڑکی سے ملوا دو، ہم منہ مانگی قیمت دیں گے۔ یہ سن کے تو عبد القادر کی آنکھیں چمکی۔ ہنا کے ساتھ ساتھ اس کے بھی بہت سارے مسائل حل ہو سکتے تھے۔ اگلے روز عبد القادر ہنا کو لے کر اسی ہوٹل میں چلا گیا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنی ساری بات ہنا کو بتا چکے تھے۔ ہنا کو اس کام میں کوئی بھی قباحت نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ یہ کام تو اسے بڑا ہی آسان لگ رہا تھا۔ بس ایک بچہ ہی تو پیدا کرنا تھا، اور وہ بھی بنا اس انگریز کے ساتھ سوئے۔ وہ لوگ سروگیسی کروانا چاہتے تھے۔ وہ انگریز عورت اولاد بھی چاہتی تھی، لیکن اولاد کی تکلیف بھی سہنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے اسے ایک ایسی خاتون کی یا ایک لڑکی کی ضرورت تھی جو اس کا بچہ پیدا کرتی، اور اس کام کے لیے ہنا راضی ہو چکی تھی۔ اس عورت نے کہا تھا کہ وہ اس کام کے ہنا کو $2,00,000 دے گی۔ یہ سن کر ہنا اور عبد القادر دونوں ہی آنکھیں پھاڑے اس عورت کو دیکھ رہے تھے۔ $2,00,000 بہت بڑی رقم تھی، اور 25% بھی۔ اگر وہ گنتی کرتا تو اس کے تو تمام مسائل حل ہو جاتے۔ ہنا سے پہلے عبد القادر نے ہاں کہی کہ ہمیں منظور ہے۔ ہنا بھی کہنے لگی کہ وہ یہ کام کر لے گی۔ ان دونوں میاں بیوی نے ہنا کو پاکستانی 5 لاکھ دیے۔ وہ کہنے لگے یہ ایڈوانس ہے، باقی پیسے بچہ پیدا ہونے کے بعد ملیں گے۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک ہاسپٹل کا پتہ بتا کے جا چکے تھے، اور عبد القادر اور ہنا آپس میں پیسے بانٹنے لگے۔ وہ کہنے لگی اگر مجھے یہ سارے پیسے مل جائیں گے تو میں یہ زنا کی زندگی چھوڑ دوں گی۔ عبد القادر کہنے لگا دیکھ لیا، میں نے کہا تھا نا یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بنا کسی مرد کے ساتھ سوئے میں اس کے بچے کی ماں کیسے بن سکتی ہوں؟ عبد القادر کہنے لگا سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، بڑا کچھ ہونے لگا ہے۔ ہنا کہنے لگی بہرحال جو بھی ہے میں اس کام کے لیے راضی ہوں، لیکن دیکھو تم میرا آخر تک ساتھ دو گے؟ عبد القادر کہنے لگا کیوں نہیں، میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ ہنا کہنے لگی اگر ایسے 2-4 گاہک اور مل جائیں تو ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں۔ بہرحال دونوں بڑے خوش تھے۔ اگلے ہی روز عبد القادر ہنا کو ہاسپٹل لے کر گیا۔ بس ایک چھوٹا سا آپریشن ٹائپ کیا گیا۔ ہنا کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس نے عبد القادر کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ جھٹکا کھا کے رہ گیا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، لیکن آج تک کبھی عبد القادر نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی لڑکی کو چھوا نہیں تھا، ٹچ نہیں کیا تھا، اور وہ اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی عبد القادر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ دیکھو کچھ بھی نہیں ہوگا، ویسے بھی ڈاکٹرانی ایسا کام بے ہوش کر کے پھر کرتی ہیں۔ وہ کہنے لگی پھر بھی ڈر لگ رہا ہے۔ عبد القادر کہنے لگا اس کام سے تو یہ کام زیادہ اچھا ہے جو تمہیں مجبوراً کرنا پڑتا ہے۔ ہنا نے ایک گہری سانس لی۔ جب اس کی باری آئی تو وہ عبد القادر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی میں مر تو نہیں جاؤں گی نا؟ عبد القادر کہنے لگا نہیں، میری بیوی نے 2 بچے پیدا کیے ہیں،
ہٹی کھٹی ہے، پوری سانڈ بن چکی ہے۔ جب وہ نہیں مری تو تمہیں کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ بہرحال ہنا جا چکی تھی۔ چند گھنٹوں کا پروسیس تھا جو ہو چکا تھا، لیکن 9 ماہ ایک طویل عرصہ تھا۔ عبد القادر نے کہا کہ اب تم گھر میں آرام سے بیٹھو، دیکھو ان کے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ ہنا کہنے لگی کیا بہانہ بناؤں گی اپنی امی اور ابا سے، ان سے کیا کہوں گی؟ وہ کہنے لگا کہہ دینا کہ تمہاری مالکن بیرون ملک چلی گئی ہیں، لیکن تمہیں پیسہ برابر بھیجتی رہیں گی۔ ہنا اب اپنے گھر میں ہی رہنے لگی تھی۔ 2-3 مہینے گزر چکے تھے، لیکن اس کا وجود اب کچھ بڑھنے لگا تھا۔ اس لیے اس نے عبد القادر سے کہا کہ کچھ بھی کرو مجھے یہاں سے لے کے جاؤ۔ عبد القادر نے اپنے دوست سے ایک کمرہ کرائے پہ لیا جو شہر سے کچھ دور تھا، اور کمرہ بھی چھت پہ تھا۔ وہ ہنا کو وہاں لے آیا۔ ہنا نے گھر پہ یہی بہانہ بنایا کہ اس کی مالکن اسے دوسرے شہر بلا رہی ہیں، 5-6 مہینے اسے وہاں کام کرنا پڑے گا، اس کے بعد وہ واپس آ جائے گی۔ اس کے گھر والوں کی بھی مجبوری تھی، انہوں نے اس بات کی اجازت دے دی۔ جب پیسے ختم ہو گئے تو عبد القادر نے ہی رابرٹ کو فون کیا تھا کہ پیسے ختم ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر کے علاج کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی واپس جا چکے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ رابطے میں رہیں گے۔ رابرٹ نے عبد القادر کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ کی رقم اور ڈالوا دی، لیکن وہ پیسے دونوں نے خرچ نہیں کیے تھے۔ ان پیسوں سے عبد القادر پھل، فروٹ، گوشت، اچھی سے اچھی خوراک لا کے ہنا کو دیتا تھا تاکہ وہ اچھا کھائے اور ان کا بچہ بھی صحت مند پیدا کرے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ہنا کو ڈر لگنے لگا تھا۔ ایک بار وہ عبد القادر سے کہنے لگی رات کو تم یہاں سو جاؤ گے میرے ساتھ؟ یہ سن کے وہ پورا کا پورا اچھل کے رہ گیا۔ وہ کہنے لگا دیکھو لڑکی، باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ سونے والا کام میں نہیں کر سکتا، میں گناہ کی زندگی نہیں گزارتا۔ میری بیوی جیسی بھی ہے، موٹی ہے، لیکن میرے لیے وہی حلال ہے۔ وہ کہنے لگی میرے ساتھ زیادہ حلال حرام کی بات نہ کرو، مجھے رات کو درد ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے، اور میں تیرے ساتھ کچھ کرنے والی بھی نہیں ہوں۔ اس زندگی سے جان چھڑوانے کے لیے اتنا بڑا رسک لیا ہے، بس تو یہاں میرے کمرے میں یہاں زمین پہ سو جایا کر، مجھے تسلی رہے گی کہ تو ہے۔ دیکھ اگر تو نے میرے ساتھ بے ایمانی کی تو یاد رکھ میں تجھے چھوڑوں گی نہیں، تمہاری خاطر میں کسی اور کا بچہ پیدا کر رہی ہوں۔ عبد القادر کہنے لگا اے لڑکی، میری خاطر نہیں، پیسوں کی خاطر۔ ہنا کہنے لگی جو مرضی ہے، لیکن دیکھو ہم دونوں پارٹنر ہیں، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، کرتا ہوں کچھ بہانہ۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ چند دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے، کیونکہ ہنا کو 8واں مہینہ لگ چکا تھا۔ بار بار اسے درد اٹھتا تھا اور اسے اسی وقت عبد القادر کی اور اس کی ٹیکسی کی ضرورت بھی ہوتی تھی۔ جہاں پہ عبد القادر نے اسے رکھا تھا وہ جگہ بھی شہر سے دور تھی۔ رقیہ کہنے لگی شہر سے باہر تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ اتنے پیسے ہیں تیری جیب میں؟ اس نے 25,000 روپیہ رقیہ کے ہاتھ پہ رکھا، کہنے لگا یہ رکھ لے اور احتیاط سے استعمال کرنا، مجھے ایک نئے کام کی آفر مل گئی ہے، میں 1 سے 1.5 مہینے کے بعد گھر آؤں گا اور اس کے بعد پیسہ ہی پیسہ ملے گا، دعا کرو وہ کام خیر و عافیت سے ہو جائے۔ وہ کہنے لگی ایسا بھی کون سا کام ہے؟ کہنے لگا لاہور میں ایک بڑی سی ورک شاپ پر مجھے کام مل رہا ہے، بس 1.5 مہینے کا کام ہے، اس کے بعد میری نوکری پکی لگ جائے گی۔ پہلے تو رقیہ ایک نظر عبد القادر کو دیکھتی رہی اور کبھی پیسوں کو دیکھتی، پھر مان گئی۔ عبد القادر کی جان خلاصی ہوئی، پھر وہ ہنا کے پاس آ کر رہنے لگا۔ عبد القادر کے دوست نے کئی بار پوچھا کہ تم نے کس لڑکی کو اس گھر میں رکھوایا ہوا ہے، کیونکہ گھر کا انتظام تو عبد القادر کے دوست نے ہی کیا تھا، وہ بھی ٹیکسی چلاتا تھا۔ کسی جاننے والے سے کہہ کر اس نے گھر کی چھت پر ایک کمرہ لے کے دے دیا تھا۔ عبد القادر کہنے لگا بس ہے کوئی مجبور عورت، اس کا شوہر بیرون ملک گیا ہوا ہے، چند مہینے بعد آئے گا تو اسے لے جائے گا۔ لیکن جب عبد القادر کو بھی وہاں رہنا پڑا
تو اس کا دوست کچھ شک میں مبتلا ہو گیا۔ دوسری طرف جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا، حنا خوفزدہ ہونے لگی، کیونکہ پہلی بار کسی کا بچہ پیدا کرنا تھا، ڈر رہی تھی۔ اوپر سے عبد القادر کے لیے بھی ایک بڑی مشکل اور کڑا امتحان تھا، ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ ایک کمرے میں بنا کسی رشتے کے رہنا۔ رات کو جتنی صورتوں سے یاد ہوتی تھیں آنکھیں بند کر کے دہراتا رہتا تھا اور سونے کی کوشش کرنے لگتا تھا، کیونکہ جہاں ایک مرد ہوتا ہے، ایک عورت ہوتی ہے، تو تیسرا شیطان ضرور ہوتا ہے، اور شیطانی خیالات انسان کا چین چھین لیتے ہیں۔ آج کل عبد القادر کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا تھا۔ جب بھی حنا درد سے کراہتی تو فوراً سے عبد القادر کو جگانے لگتی، اسے پکارنے لگتی۔ وہ فوراً سے اٹھ بیٹھتا۔ حنا اسے کہتی، ادھر آؤ، مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ۔ عبد القادر کے لیے یہ چیز کوئی نئی نہیں تھی، رقیہ کے ساتھ بھی یہ ہو چکا تھا، اسی لیے وہ اسے سمجھانے لگتا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تم خواہ مخواہ گھبرا رہی ہو، ڈر رہی ہو۔ کبھی کبھی وہ رونے لگتی کہ مجھ سے ٹھیک سے سویا نہیں جاتا، کروٹ نہیں بدلی جاتی، اور کبھی کبھی اپنی تکلیف میں عبد القادر سے ایسی باتیں کر جاتی جو اسے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اس کا شوہر نہیں تھا۔ ایک بار اس نے رات کے وقت عبد القادر کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی، یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ برف کی مانند ہیرا کے ہاتھ ٹھنڈے تھے۔ عبد القادر کی اندر ہی اندر جان نکل رہی تھی، ایک جوان خوبصورت لڑکی، اور پھر تنہائی، گناہ کے خوف سے بھی ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہ جس حالت میں تھی وہ اسے چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ خدا خدا کر کے یہ وقت بھی گزر گیا۔ رات کے 3 بجے کا پہر تھا جب حنا کو زچگی کا درد اٹھا۔ وہ فوراً سے اسے ٹیکسی میں بٹھا کے لے کے گیا۔ حنا نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن جیسے ہی عبد القادر نے رابرٹ کو کال کی تو اس نے فون نہیں اٹھایا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ حنا کی ڈیلیوری ہونے والی ہے۔ نہ اس کی بیوی فون اٹھا رہی تھی، نہ رابرٹ اٹھا رہا تھا۔ حنا کہنے لگی، جلدی سے اسے بلاؤ، ان لوگوں کو یہ بچہ دو، ان کے حوالے کرو، میرے گھر والوں کا بار بار فون آ رہا ہے، میں کب تک بہانے بناتی رہوں گی۔ فون تو عبد القادر کو بھی رقیہ کے بہت آ رہے تھے، پھر اس کا دوست بھی بار بار کہہ رہا تھا، یہ کون ہے؟ جب اس کا شوہر یہاں نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا، تم کیوں اس کے ساتھ رہ رہے ہو؟ دیکھ قادر، سچ بتا، کہیں تو نے دوسری شادی تو نہیں کر لی؟ عبد القادر بے حد پریشان تھا۔ ایک طرف رقیہ اس کی جان کھا رہی تھی کہ گھر پہنچو، دوسری طرف رابرٹ فون نہیں اٹھا رہا تھا، اور یہ سب سے زیادہ اس کے لیے پریشانی کی بات تھی۔ حنا الگ جان کھا رہی تھی کہ جس کا بچہ ہے اسے دو اور میرے پیسے مجھے دو، کیونکہ اس نے عبد القادر کی باتوں میں آ کر ہی یہ فیصلہ کیا تھا۔ عبد القادر ویسے ہی تنگ تھا جب اس کا دوست بار بار کہنے لگا، قادر آج تو مجھے سچ بتا۔ تنگ آ کے اس نے کہہ دیا کہ ہاں یہ میری بیوی ہے، میں نے کر لی ہے اس سے شادی، اب دیکھ میری جان چھوڑ یار، یہاں ایک سے ایک اپنی مصیبت ختم نہیں ہوتی، تو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ اس شخص نے جا کے رقیہ کو بتا دیا۔ رقیہ تو روتی دھوتی بینڈ ڈالتی عبد القادر کے دوست کے ساتھ ہی اس گھر پہ پہنچ گئی جہاں پہ حنا موجود تھی۔ دوسری طرف حنا کے گھر والوں کو بھی کسی نے بتا دیا کہ حنا دوسرے شہر میں کہیں نہیں گئی، بلکہ اسے لوگوں نے ہاسپٹل میں دیکھا ہے، اور کچھ لوگوں نے شہر سے دور ایک نئے علاقے میں بھی حنا کو دیکھا ہے۔ دوسری جانب سے حنا کے گھر والے بھی پہنچ چکے تھے۔ وقت کچھ ایسا تھا کہ دونوں کے گھر والے ایک ساتھ ہی پہنچ گئے تھے۔ اس وقت عبد القادر بچے کو لیے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، جب رقیہ اور حنا کے والدین ایک ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ان کے چھوٹے سے گھر کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر تو عبد القادر کی جان نکلی تھی۔ رقیہ تو اپنے آپ کو پیٹنے لگی کہ ہائے ہائے، میری زندگی تم نے برباد کر دی، مجھے پہلے ہی شک تھا، تم جو کماتے ہو دوسری عورت پہ اڑا رہے ہو، اور وہی بات ہو گئی۔ عبد القادر کہنے لگا، یہ میری بیوی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی، تو کیا بنا شادی کے بچہ پیدا کر لیا تم نے؟ عبد القادر نے بچہ حنا کو پکڑایا، کہنے لگا، یہ اس کا بچہ ہے۔
حنا کے والدین کہنے لگے یہ کون ہے؟ تم تو کہہ رہی تھی کہ تم کام کے سلسلے میں جا رہی ہو، تو یہ شخص کون ہے اور یہ بچہ کس کا ہے؟ حنا چپ چاپ بیٹھی عبدالقادر کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اب وہ کیا جواب دے۔ جو گناہ کا کام وہ کر رہی تھی یہ بچہ تو اس کا نہیں تھا، لیکن یہ ایک ایسا جیتا جاگتا سچ تھا جس سے وہ منہ بھی نہیں موڑ سکتی تھی، اور اپنے ماں باپ کو سچ بتاتی تب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی ماں رونے لگی، کہنے لگی بتاتی کیوں نہیں، یہ کس کا بچہ ہے؟ اس نے عبدالقادر کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگی اس کا بچہ ہے۔ عبدالقادر اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ حنا سچ بتا کر اس کی جان خلاصی کروائے گی۔ اس کا جھوٹ سن کے وہ غصے سے حنا کو دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ لڑکی جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ کیوں میری جان اس ڈائن کے ہاتھوں تم نے ختم کروانی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ میرا شوہر ہے اور یہ اسی کا بچہ ہے۔ عبدالقادر کہنے لگا جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ دیکھو سچ بتا دو ورنہ یہ میری بیوی مجھے کچا کھا جائے گی۔ وہ کہنے لگی سچ بتا رہی ہوں، یہ اسی کا بچہ ہے۔ حنا کے والدین کہنے لگے کہ اگر تم نے شادی ہی کرنی تھی تو ہمیں بتا کے بھی کر سکتی تھی۔ وہ کہنے لگی اسی نے مجھے منع کیا تھا کہ ابھی خفیہ شادی کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی بیوی اس کو چھوڑے گی نہیں۔ عبدالقادر کی بیوی رقیہ نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگی کمینے، مجھے پہلے سے ہی تجھ پہ شک تھا۔ رات دیر دیر تک تو اس لڑکی کے ساتھ منہ کالا کر رہا تھا اور پھر تم نے شادی کر لی۔ مجھے جھوٹ بولا کہ تیری کمائی اتنی نہیں ہے، عیش اس لڑکی کے ساتھ کر رہا تھا۔ عبدالقادر تو اپنے بال نوچنے کو تھا، بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ بہرحال رونا دھونا تماشا جو لگنا تھا لگ چکا تھا۔ مجبوراً عبدالقادر کی بیوی نے یہ سب قبول کر لیا۔ حنا اور عبدالقادر اپنے گھر آ چکے تھے، لیکن رقیہ نے الگ کمرے میں حنا کے پاس جانے ہی نہیں دیا اسے۔ وہ کہنے لگی یہیں رہ میرے پاس، خبردار جو تو اس خوبصورت بلا کے کمرے میں گیا تو۔ وہ کہنے لگا رقیہ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ لڑکی میری بیوی نہیں ہے۔ رقیہ کہنے لگی اب تو جھوٹ مت بولو۔ وہ کہنے لگا تمہارے سر کی قسم۔ عبدالقادر نے جیسے ہی رقیہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اس نے پیچھے ہاتھ جھٹکا۔ وہ کہنے لگی میری قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا چاہتے ہو میں مر جاؤں اور تم اس چڑیل کے ساتھ عیش کرتے پھرو؟ رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب عبدالقادر اور رقیہ کا دروازہ دھڑ دھڑایا گیا۔ دروازہ رقیہ نے ہی کھولا تھا تو سامنے حنا کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی ہو گیا تیرا وقت پورا، چل اب عبدالقادر کو میرے کمرے میں بھیج، اب میری باری ہے۔ یہ سن کے رقیہ حیران، وہ لڑکی بڑی تیز ترار تھی۔ وہ کہنے لگی کیا مطلب ہے تیرا؟ وہ کہنے لگی آدھی رات یہ تیرے ساتھ سوئے گا، آدھی رات میرے ساتھ سوئے گا۔ اب تو اسے شرافت سے بھیج رہی ہے یا میں کھینچوں تیری چٹیا؟ شور کی آواز سن کے عبدالقادر کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کے دروازے کے پاس آیا تو دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ حنا کہنے لگی چلو آؤ میرے کمرے میں دیکھتی ہوں یہ تمہیں کیسے روکتی ہے۔ یہ کہہ کے حنا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے آئی، کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ وہ کہنے لگا پاگل لڑکی، تم اچھی طرح جانتی ہو ہمارا کوئی نکاح نہیں ہوا، پھر کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی تماشا تم نے میرا بنایا ہے، میں جیسے تیسے جو بھی کر رہی تھی لیکن دنیا کے سامنے عزت دار تھی، تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، یا تو تم مجھے پیسے دو جو تم نے طے کیے تھے۔ وہ کہنے لگا میں کہاں سے دوں، میں پہلے ہی کنگال ہوں، رابرٹ میرا فون نہیں اٹھا رہا۔ وہ کہنے لگی پھر ٹھیک ہے مجھ سے نکاح کرو اور اس بچے کو تم پالو گے، میں نہیں پالوں گی۔ عبدالقادر تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اگلے روز بہانہ کر کے حنا کو وہ اپنے ساتھ لے کے گیا، وہیں اس نے نکاح پڑھوایا اور پھر گھر لے کے آیا۔ جہاں 2 بچے پالنے اس کے لیے مشکل ہو رہے تھے، اب 3 پالنے پڑ رہے تھے، 2 اپنے اور ایک اس انگریز کا جس کی شکل نہ تو ثنا سے ملتی تھی اور نہ عبدالقادر سے۔ رابرٹ کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا۔ دونوں نے کہاں کہاں نہیں پتہ کیا۔ وہ انگریز کا بچہ عبدالقادر کے بچوں کے ساتھ ہی پل رہا تھا۔ جب عبدالقادر ٹیکسی چلا کے آتا تو گھر سے شور شرابے کی آوازیں آتی، دونوں بیویاں اس کی لڑ جھگڑ رہی ہوتی تھیں، تو میں کر رہی ہوتی تھیں۔ بہرحال وہ سمجھ گیا تھا کہ کبھی بھی
غیر ملکی لوگوں کی باتوں میں آنا ہی نہیں چاہیے، ورنہ وہی حال ہوتا ہے، گھر کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟